इस महीने के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, तो चूंकि ये महीना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खास मुनासिबत रखता है, तो आज के इस जुमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आपके सामने चंद बातें अर्ज की जाएंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर कब तशरीफ लाए, तारीख हम जब उठाकर देखते हैं, तारीख का जब हम मुताला करते हैं, तो तारीख से ये बात साबित होती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से पहले दुनिया की हालत बिगड़ चुकी थी। भाई भाई का दुश्मन हो चुका था, बीवियों की कोई कदर नहीं थी, शोहरों की कोई कदर बीवियों के नजदीक नहीं थी। माँ की इज्जत, माँ का एहतराम औलाद के अंदर से खत्म हो चुका था, बाप का एहतराम औलाद के अंदर से खत्म हो चुका था। बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर करना एक आम रस्म बन चुकी थी। एक सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए रो रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा, आप क्यों रो रहे हो, किस चीज ने आपको रुलाया है, वो क्या चीज है कि जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। वो सहाबी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने जमाने जाहिलियत का वो वाकया याद करके रो रहा हूं कि मेरी एक छोटी सी बच्ची थी, वो छोटी सी बच्ची मेरे घर के सहन के अंदर खेल रही थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि बच्ची किसकी है। बीवी ने बताया कि कहीं मैं इस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दफन ना कर दूं, मैं अपनी उस बेटी को खत्म ना कर दूं। इसलिए मेरी बीवी ने मेरे डर की वजह से कह दिया, ये बच्ची आपकी नहीं है, ये बच्ची पड़ोसन की बच्ची है। चुनांचे कई दिन गुजरते गए, मैं उस बेटी से मोहब्बत करता गया, मैं उस बेटी से प्यार करता गया। आखिरकार जब मेरी बीवी ने देखा कि हाँ, मेरे शोहर मेरी इस बच्ची से मोहब्बत कर रहे हैं, मेरी इस बच्ची से प्यार कर रहे हैं, तो उस बीवी ने कहा कि अच्छा, मैं तुमको बताती हूँ, सच सच बताती हूँ, ये बच्ची पड़ोसन की नहीं है, ये बच्ची बल्कि आप ही की बच्ची है। या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी के अल्फाज कहने थे, वही बच्ची जिससे मैं मोहब्बत करता था, जिससे मैं प्यार करता था। मगर जब उसने ये बोला कि बच्ची पड़ोसन की नहीं, ये बच्ची तो आपकी बच्ची है, या नबी अल्लाह, मेरा चेहरा गुस्से के अंदर लाल हो गया। मैं अपनी उस बच्ची को बाजार के नाम पर घर से बाहर ले गया। मेरी बीवी पूछती गई कि आप कहाँ ले जा रहे हो। मैं जवाब देता गया कि मैं बाजार के अंदर इस बच्ची को ले जा रहा हूँ। लेकिन या नबी अल्लाह, मैंने उस बच्ची का गिरबान पकड़ा, उसको अपने कांधे पर लादा और मैं जाकर वीरान जगह पे पहुंचा और मैं गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा खोदते खोदते मेरे कपड़ों पर मिट्टी गिर रही थी। वो मेरी नन्ही मुन्नी बच्ची अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे कपड़ों को झाड़ती और कहती, अब्बा जान, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं उसकी बात पर कोई तवज्जो ना देता। मेरा नफ्स, मेरा ज़मीर मर चुका था। मैं खड्डा खोदता गया, मेरे कपड़ों पर मिट्टी गिर रही थी, धूल आ रही थी, मगर वो मेरी वो बच्ची जिसको मुझे उस जमीन के अंदर जिंदा दफनाना था, वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे कपड़ों को झाड़ रही थी, मेरे कपड़ों को साफ कर रही थी। और वो नन्ही मुन्नी बच्ची बोल रही थी, अब्बा जान, ये क्या खड्डा खोद रही हैं। लेकिन मैं उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देता। आखिरकार गड्ढा खोदा
اور میں نے اپنی اس بچی کو اس گڈھے کے اندر ڈال دیا۔ وہ بچی روتی گئی اور کہتی گئی ابا مجھے اس طرح مت دفناؤ، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، لیکن یا نبی اللہ میں نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، میں اپنے اس زمانے جاہلیت کے واقعے کو یاد کر کر رو رہا ہوں۔ وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر لڑکیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کرنا عام بات تھی، بیویوں کی کوئی قدر نہیں تھی، شوہروں کی کوئی قدر نہیں تھی، ماں باپ کا احترام اولاد کے اندر سے ختم ہو چکا تھا، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی وقار اولاد کے اندر نہیں تھی، بلکہ والد کے انتقال کے بعد اس ماں کو لوگ بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر کہ جس زمانے کے اندر غلاموں کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا تھا، انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کیا جاتا تھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم زمانے جاہلیت کی طرح اپنے جانوروں کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ زمانے جاہلیت کے اندر کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے، روایات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ جب بارش نہیں نازل ہوتی تھی، کسی جانور کو پکڑا اور اس جانور کو پکڑ کر اس کو کسی درخت میں باندھا اور اس کی پونچھ کے اندر کسی روئی کے ذریعے سے آگ کو جلایا، اور جب وہ اس کی دم کے اندر پونچھ کے اندر آگ پکڑتی تھی تو وہ جس طرح تڑپتا تھا، اچھلتا تھا، وہ لوگ جو چاروں طرف کھڑے رہتے تھے، بیچ کے اندر وہ جانور جو بنا ہوا تھا جس کی پونچھ کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، جب وہ آگ اس کی پونچھ پر پہنچتی اور وہ جانور تڑپتا، بلکتا، اچھلتا، وہ لوگ تالیاں پٹکاتے تھے اور ہنستے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ جتنا یہ تڑپے گا اتنا اب جلدی ہی بارش نازل ہوگی۔ یہ زمانے جاہلیت کا آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ دنیا کی حالت تھی۔ بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، اولاد ماں باپ کی دشمن ہو چکی تھی، اور اس زمانے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکل آیا کرتی تھی۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر کئی سو سال تک وہ جنگ چلتی تھی، سو سال گزر جاتے تھے، باپ انتقال کر جاتا، اولاد کی وصیت کر جاتا تھا فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے، فلاں برادر سے ہماری لڑائی ہے، ہمارا جھگڑا ہے، لہذا ان سے انتقام لینا، ان سے بدلہ لینا۔ یہ جنگوں برسوں تک چلتی تھی، ایک زمانے تک چلتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کا، مگر قربان جائیں آمنہ کے لال پر، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس انسانیت پر رحم کھایا، ترس کھایا، اور اللہ رب العزت نے عبداللہ کے گھر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ جو آپ محسن انسانیت ہیں، آپ محسن کائنات ہیں، آپ کے صدقے یہ جہاں بنی، آپ کے صدقے یہ دنیا بنی، آپ کے صدقے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، آپ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، آپ نے زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، آپ نے بھائی چارگی کا پاٹھ پڑھایا، اور آپ نے اس رسم کو جو بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دینا تھا، اس رسم کو آپ نے بیج و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ غریبوں کو خوشخبری، رنگ و نسل اور حسب و نسب کے امتیاز کو مٹا کر ساری دنیا کو آپ نے اخوت کا، بھائی چارگی کا سبق اور پاٹھ دیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی تاریخ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، اور جب آپ نے محنت کی، وہی ابو بکر، وہی صدیق، وہی عثمان، وہی علی، وہی بلال حبشی کہ جن کی کوئی قدر نہیں تھی، جن کی کوئی وقات نہیں تھی، جن کی کوئی منزلت نہیں تھی، مگر جب ان کی نسبت آپ سے جڑتی ہے، جب نسبت صدیق اکبر کی آپ علیہ السلام سے جڑتی ہے، صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان و علی کی جب نسبت آپ علیہ السلام سے جڑتی ہے تو ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ عرشوں سے ان کے لیے سلام آ رہے ہیں، دنیا ہی کے اندر ان کے لیے جنت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، جنت کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ آپ سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ تاریخ بتاتی ہے
کہ جب کسی بادشاہ سے کوئی دوسرا بادشاہ ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا تو اس کے سواگت کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے، اس کے خوش آمدید کے لیے، اس کے استقبال کے لیے کسی خوبصورت نوجوان غلاموں کو تیار کیا جاتا تھا، اور دو نوجوان خوبصورت غلاموں کو تیار کر کے ایک دوسری جانب کھڑا کر دیا جاتا، اور اس غلام کو پورے اس کے جسم کو روئی سے باندھ دیا جاتا تھا۔ ایک دوسرے غلام کو بھی جو خوبصورت تھا، نوجوان تھا، دوسرے دروازے پر کھڑا کر دیا جاتا اور اس کو بھی پورا روئی سے باندھ دیا جاتا تھا، پورا روئی سے لپٹا ہوا۔ یہ دونوں غلام روئی سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اب بادشاہ کا جب آنے کا وقت قریب ہوتا تھا اور وہ بادشاہ جب ملنے کے لیے آتا تھا، ابھی وہ بادشاہ تھوڑی دور پر ہے، ان غلاموں کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے، وہ غلام تڑپتے ہیں، وہ غلام بلکتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ ان انسانوں کو جلایا جا رہا ہے، اور جتنا وہ تڑپتا تھا، جتنا وہ بل بلاتا تھا، وہ آنے والا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا اچھی طرح استقبال کیا جا رہا ہے، میرا اچھی طرح ویلکم کیا جا رہا ہے، سواگت کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، مگر قربان جائیں آمنہ کے لال پر، آمنہ کی نور نظر پر، فاطمہ کے ابو جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے بیوی کا مقام بھی بتلایا، آپ نے شوہر کا مقام بھی بتلایا، آپ نے ماں کا مقام بھی بتلایا، آپ نے باپ کا مقام بھی بتلایا، اور آپ نے کہا لوگوں تمہارے لیے یہ بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جس گھر کے اندر دو بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، اچھی طرح پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔